بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا سودا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو عہد بندگی کا عہد بھی ہے، اور خاص طور پہ یہ عہد بھی ہے کہ جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے اس کتاب کو تم لوگوں کے لیے بیان کرو گے۔ اب آگے چل کے جو آیات آ رہی ہیں ان میں اسی چیز کی طرف نشاندہی بھی پائی جاتی ہے۔ تو جب خود وعدہ کیا تھا کہ ہم کتاب پر ایمان رکھیں گے اور کتاب کو دوسرے اقوام تک پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے بیان کریں گے، اسے نہیں چھپائیں گے، تو اب ان پر فرض بنتا تھا کہ یہ اس کتاب پر ایمان لے آتے جس کتاب کے آنے کی بشارتیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، اس رسول پر ایمان لے آتے جس رسول کے آنے کی بشارتیں ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب کے اوپر جسے میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی بنیادی طور پر جو تورات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کی، بنی اسرائیل کو دی، اس کا جو بنیادی پیغام ہے یعنی اللہ کی بندگی کا پیغام، اور جو قرآن کا پیغام ہے یعنی اللہ کی بندگی کا پیغام، یہ دونوں ایک پیغام ہیں۔ اگر کوئی تورات کو پڑھے اور پھر قرآن شریف کو پڑھے تو اس چیز میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ بنیادی پیغام جس نے تورات کی شکل میں بھیجا ہے، قرآن کا پیغام بھی اسی ہستی کی طرف سے، اسی ذات کی طرف سے، اسی خالق کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ان دونوں پیغاموں کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں پیغاموں کو بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے تم اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسری اقوام سے بڑھ کر سب سے پہلے تم ایمان لاؤ، اس لیے کہ اس نبی کی آمد کی بشارتیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں۔ اس نبی نے جو کتاب تمہارے سامنے پیش کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کتاب میں جن باتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، جن حقائق کی طرف بلایا گیا ہے، وہ بنیادی طور پہ وہی ہیں جو تمہارے پاس موجود اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ تو تمہیں تو دوسری تمام اقوام سے بڑھ کر اور دوسری تمام اقوام سے پہلے اس رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو تم ایمان لانے والے بنو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کفر کرنے میں، اس کا انکار کرنے میں پہل کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کی تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو، تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کا سودا نہ کرو۔ وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ قرآن شریف کی منطق میں یہ دنیا جو ہے اور اس دنیا کی زندگی جو ہے اور اس دنیا کی جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی مال و اسباب ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ آخرت کی حقیقی دولت، آخرت کی حقیقی گھر، آخرت کی حقیقی زندگی کے مقابلے میں انتہائی ناچیز اور انتہائی قلیل ہے۔ اگر ساری دنیا بھی کسی شخص کو دے دی جائے اس قیمت پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے رستے کو ترک کر دے، تو یہ قیمت بہت تھوڑی قیمت ہے، بہت ناچیز قیمت ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، مجھ سے ہی تقوی کا معاملہ کرتے رہو، میرے غضب سے بچتے رہو، میری نافرمانی سے بچتے رہو، قیامت کے دن میرے عذاب سے اور میری سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کر کے، حق کو باطل کا لباس پہنا کر اسے مشتبہ نہ بناؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ علماء بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارات موجود تھیں، ان کی یا تو ایسی تشریح کرتے تھے کہ حقیقت لوگوں کے سامنے نہ آئے، یا پھر ان بشارتوں کو مکمل طور پہ وہ چھپا دیتے تھے، ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگ ان آیات کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی رسالت پر اور قرآن شریف پر ایمان نہ لے آئیں۔ اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو انہیں جو معاشرے میں مذہبی رہنماؤں والا مقام حاصل ہے، اور ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے جو سہولتیں، جو مراعات، جو فوائد انہیں مل رہے تھے، وہ تمام فوائد سے محروم ہو جائیں گے، ان تمام سہولتوں سے محروم ہو جائیں گے، اپنے پیروکاروں اور اپنے مقلدین کی طرف سے ملنے والے نذرانوں اور عطیات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو وہ یا تو ان آیات کو اس طرح سے بیان کرتے تھے، اس طرح سے ان کی تشریح کرتے تھے کہ حق لوگوں کے سامنے نہ آئے، ان کی اس طرح سے تشریح کرتے تھے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کا مصداق ہی نہیں ہے، تو حق کو باطل کا لباس پہنا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔